کہ جنت سے بیٹا لایا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا گیا، فوراً وہ بیٹا ذبح ہو گیا اور قربانی قبول کر لی گئی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ قربانی یہ بڑی اور کھلی ہوئی آزمائش ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کی آزمائش ہے، یہ بڑا امتحان تھا، اور جب اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں درجہ علیٰ عطا فرما دیا۔ اسی لیے تو میں یہ کہتا ہوں، یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک غزوے سے واپسی پر آپ نے حضور اقدس سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضرت سیدنا عباس کون ہے؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے سگے چچا ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی تعریف میں نعت کے چند اشعار تحریر کیے ہیں، چند اشعار میں نے لکھے ہیں، کیا میں حضور کی بارگاہ میں سنا دوں؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مت سناؤ، بلکہ حضور فرماتے ہیں اللہ تمہارے منہ کو ہمیشہ آباد رکھے، سلامت رکھے۔ پتہ یہ چلا جو حضور کی نعت پڑھتا ہے، نعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نعت کو پڑھنا شروع کیا، اسی میں کا ایک شعر ہے، کیا شعر ہے؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، وَرَقَّ فِي النَّارِ الْخَلِيلِ مُقْتَدِمًا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی انت کیف یحترق، یا رسول اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صلب اطہر میں آپ کا نور جلوہ افروز تھا، تو وہ آپ کیسے ابراہیم کو جلا سکتے تھے؟ یعنی ہم یہ کہتے ہیں حضرت عباس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نور محمدی کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ جو آخری زمانے میں خاتم النبیین بن کر تشریف لانے والا ہے، اس نور کی حفاظت اس طرح کی جا رہی ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صلب اطہر میں ہے تو ابراہیم پر آگ گلزار ہو گئی، اور جب وہی صلب حضرت ابراہیم کے صلب اطہر سے وہی نور منتقل ہو کر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے صلب اطہر میں آتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ یہ حضور کے نور کی برکت ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر کیا جائے تو کئی گھنٹوں لگ جائے۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ میں چند باتیں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کے امتحان اور ان کی آزمائش کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، بڑے رئیس تھے، لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے اور ہزاروں غلام ہیں، مویشی ہے، کھیت کھلیان ہے، زمین ہے، آپ کے غلام ہیں، غلمان ہیں، اور بھی بہت باندیاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، محلات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش فرمائی، امتحان فرمایا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ہلاک ہو گیا، صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی، اور آپ پر بھی ظاہری طور پر بہت سے ایسے بلا آئی، یعنی ایسی آزمائشیں ہوئی کہ صرف آپ کی زبان چل رہی ہے اور دل کام کر رہا ہے، لیکن ایسی آزمائش اور امتحان میں بھی آپ صابر و شاکر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آل بھی انہیں واپس فرما دی، ان کی دولت بھی انہیں واپس فرما دی، دوبارہ وہ دولت مند پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ وہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے روانہ ہوئے اور آپ سمندر میں تشریف لے جاتے ہیں کشتی سے، ایک مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں بھی حضرت یونس علیہ السلام نے نماز
نماز کو نہیں چھوڑا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کیسی بہترین عبادت ہے. اے مسلمانوں، نماز اس امت پر 5 وقت فرض کی گئی ہے، لیکن ذرا بتائیے تو صحیح، ہم نے کتنے